ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ خاک میں مل جا کاش گنبد خضرا، بلند آواز سے بولیے، کاش گنبد خضرا دیکھ مل جاتا۔ نوجوانوں کوئی نینی تال کے پہاڑے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کشمیر کے جھرنوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی لال قلعے کی بناوٹ کی تعریف کرتا ہے، کوئی تاج محل کی دیواروں کی تعریف کرتا ہے، مگر میں نے کہا یار ادھر ادھر کی تعریف کرنے والے، ابھی تو نے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر مدینہ ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو بار بار یہی کہتا، اللہ دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مرنے سے پہلے ایک بار کاش گنبد خضرا مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، اور موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر ہر زندگی میں مل جاتا۔ کاش گنبد خضرا، پڑھیے میرے ساتھ، کاش گنبد خضرا دیکھ مل جاتا۔ مکے میں حضور کاش یہ لکھتے ہیں، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس، سائل در اقدس ہر کیسے منفعل جاتا۔ کاش گنبد خضرا، ذرا پچھلے والے تھوڑا بول جائیں، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ میرا کریم اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ کہیں گے، ذرا بولیں، سبحان اللہ، اچھا لگا، بے چینی تو نہیں ہو رہی؟ ذرا مسکرا کے بولیں سبحان اللہ، اللہ اللہ کے سر لگائیں گا دل صاف ہو جائے گا۔ حضرات جو بیٹھے ہیں نا تو دل کو پاک کر لیں، ذرا مسکرا کے کہیں اللہ، اونچا بولے اللہ، اور بولے اللہ۔ بھیا سب کو ملا دیجیے، سب کو ملا بولے اللہ، اونچا بولے اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حمد بیان کریں، سورج کو چمکانے والا کون چمکاتا ہے؟ ذرا اونچا بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ سورج کو چمکانے والا، چاند کو رات کی سیاہی میں کھلانے والا، تاروں کو جھلملانے والا، زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا، ان پیڑ پودوں پہ اللہ نہیں کر سکتے اور کیا ہوگا بھائی؟ اللہ اللہ کرنے میں نقصان ہے؟ ذرا بولے اللہ اللہ کریں آپ،
زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا، ان پیڑ پودوں پہ الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، پھولوں کو مہکانے والا اللہ، نوجوانوں سمندر کو چلانے والا اللہ، ماں کے شکم میں تو جو خیر لگے، ماں کے شکم میں 9 مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد سانسوں کو چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، جب بچہ ماں کے شکم سے باہر آ جائے اس بچے کو پنی میں ڈال کے بند کر دو، منہ سے ٹیپ لگا دو۔ نوجوانوں سائنس کا فیصلہ ہے تھوڑی دیر کے بعد سانسیں رک جائیں گی، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر خیال کرو 9 مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد جو ہے ماں کے شکم میں بند کرنے کے بعد پلانے والا، پلانے والا، سانسوں کو چلانے والا، ذرا ٹھہر کے سنیں۔ اور نوجوانوں مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، بڑے بڑے ہائی فائی تصویر بنانے والوں نے دنیا میں جنم لیا، کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی، کسی نے کپڑے پہ تصویر بنائی، کسی نے ہاتھ پہ تصویر بنائی، کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی۔ میں نے کہا تصویر بنانے والے ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دیں۔ خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تصویر بنانے والے بہت آئے، میں نے کہا تصویر بنانے والے لکڑی پہ تصویر بنائی، کاغذ پہ تصویر بنائی، کپڑے پہ تصویر بنائی، لکڑی پہ تصویر بنائی، کاغذ پہ تصویر بنائی، کپڑے پہ تصویر بنائی، ہاتھ پہ تصویر بنائی، ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے۔ کہاں بتائے ذرا ان سے بولے کہاں؟ پانی پہ بنا دے۔ آج جوڑ کہنے لگا مولانا دیوار پہ چاہو بھی بنا دوں گا، کپڑے پہ چاہو بھی بنا دوں گا، ہاتھ پہ چاہو بھی بنا دوں گا، لکڑی پہ چاہو بھی بنا دوں گا، مگر پانی پر نہیں۔ میں نے کہا میرا کریم اللہ 2 بوند پانی مرد کا، 2 بوند پانی عورت کا، دونوں کو جمع کرنے کے بعد ایک تصویر بنائی، ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر بولتی بھی ہے، جو تصویر سنتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے، ایسی تصویر بنانے والا اللہ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ 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 جانوروں کے ادھر خیال کریں، جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو، خون نکلے گا، دودھ میں بیٹھ جاؤ، دودھ نکلے گا، ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ۔ سیدھا سا جملہ سمجھ لو، سادہ سا جملہ، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ۔ کبھی تو ہم پیار میں کہتے ہیں تقدیر بنا دے، پڑھیے میرے ساتھ، تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے اللہ، میرے اجڑے ہوئے دل پہ بسا دے، تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے۔ اور جگنوں میں چمکنے کی عطا تیری عطا ہے، شاخوں میں لچکنے کی عطا تیری عطا ہے، کلیوں میں چٹکنے کی عطا تیری عطا ہے، پھولوں میں مہکنے کی عطا تیری عطا ہے، کہ صحرا سے بھی اس دل میں، صحرا سے بھی اس دل میں تو ایک پھول لا دے، تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے اللہ، میرے اجڑے ہوئے دل کو بسا دے، تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے۔ میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
ذہن حاضر ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں سنیوں کے اسٹیجوں پہ حمد نہیں ہوتی ہے، توجہ ہے، دوسری جماعتوں کا اعتراض ہوتا ہے، ہم نے کہا نادان ہو تم، اللہ کا فضل ہے جتنے اچھے انداز میں حمد بیان کرتے کوئی نہیں کرتا دنیا میں، بول اونچا بول دے سبحان اللہ، توجہ ہے، میرا کریم اللہ، ایسی بولے پیار میں بہت سونا سا جملہ، پنجابی کا جملہ ہے، بولے میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ کس سے ڈریں؟ ایمانداری سے بتاؤ، کسی کی بلڈنگ کو دیکھ کے، گاڑی کو دیکھ کے، مکان کو دیکھ کے، وغیرہ وغیرہ اس کے معاملات کو دیکھ کے حسد کرنا اللہ سے ڈرنا ہے کیا؟ تو بتائیے، حسد کی بیماری بہت پھیلی ہے، کسی کی بلڈنگ کو دیکھا حسد، جانے دیجیے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، ذرا اونچا بولیں گے اللہ سے ڈرنا ہے، شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہو کے 18 20 سال کے بچے کھڑے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے، عیاشوں گٹوں کو اپنی راتوں کو رنگین بنانا کیا اللہ سے ڈرنا ہے؟ یاد رکھنا آج نوجوان 18 20 سال کے بچے ہمارے شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں، عیاشوں گٹوں پہ کھڑے ہیں، خیال کریں گے تو بہت اچھا لگے گا، سنیں، عیاشوں گٹوں پہ ہمارے بچے نظر آنے لگے ہیں، شرابوں کی دکانوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں، او نوجوانوں خیال کریں آپ، آج 18 20 سال کے نوجوان عیاشوں گٹوں پہ ہمارے بچے نظر آتے ہیں، شراب کی دکانوں پہ ہمارے بچے نظر آتے ہیں، جبکہ شراب پینا ایسے جیسے سوپر کا خون پینا، شراب پینے کے بعد زنا اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، عیاشوں گٹوں پہ اپنی راتوں کو رنگین بناتے ہیں۔ سنو تمہارے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایک دوسرے کو توجہ کسی کی نہیں مگر اپنی اپنی پڑی ہوگی، ڈینجر وقت ہوگا، حالات بڑھ رہے ہوں گے، سورج نیچے آ جائے گا، زبان ایسے باہر نکل جائے گی جیسے مئی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹک جاتی ہے، کتے کی زبان باہر ہو جاتی ہے۔ او نوجوانوں، شرابی کا یہ حال ہوگا، زانی کا یہ حال ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا زانی کو اتنی پیاس لگی ہوگی، زانیہ کو اتنی پیاس لگی ہوگی، زبان باہر آ جائے گی۔ آج نوجوان تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے صبر نہیں کرتے، عیاشوں گٹوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں، شرابوں کی دکانوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں، پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، مدرسوں کی طرف آ جاؤ، اپنے علماء کے قریب آ جاؤ، ان سے دین سیکھو۔ نوجوانوں سنو سنو، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ زانیہ کی زبان نکل جائے گی، زانی کی زبان نکل جائے گی، پیاس کی شدت ہوگی، پیاس پیاس کہہ کے پکارے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ نکلے گا، اتنی بدبو ہوگی، اتنی خطرناک بدبو ہوگی۔ اگر اس بدبو کو دنیا میں ڈال دیا جائے، سارے جنات اور انسان پہ ہوش ہو جائیں گے۔ بولے اللہ اکبر، سارے جنات اور انسان پہ ہوش ہو جائیں گے۔ خیال کریں، ابھی ہم نے دیکھا ادھر ہم باہر کی طرف ہماری ماں بہن کھڑی ہیں تو ہمارے نوجوان بچے کچھ کتوں کی طرح روڈوں پہ کھڑے ہو کے بہن بیٹیوں کو تکنے لگے۔ افسوس ہے مدرسے میں آئے جلسے دستار بندی ہے، بڑے بڑے ذمہ دار علماء آئے ہیں، مگر نوجوانوں کو اپنی پڑی ہے۔ اور نوجوان یاد رکھنا، اگر تو کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالے گا، کل کو کوئی تیری بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج تو کسی کی بہن کو گندی نگاہ ڈالے گا، کل کو کوئی تیری بہن پہ گندی نظر ڈالے گا۔ آج تو کسی کی ماں کو گندی نظروں سے دیکھے گا، کل کو کوئی تیری ماں کو گندی نظروں سے دیکھے گا۔ یاد رکھنا، جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہمارا کام سمجھانا تھا۔ چوراہوں پہ بچے کھڑے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کو گندی نگاہ ڈالتے ہیں، اور نوجوانوں خیال ہوگی اگر اس بدبو کو دنیا میں ڈال دیا جائے، سارے جنات سارے انسان پہ ہوش ہو جائیں گے۔ ایک پیالے میں کرنے کے بعد جب اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، انسانی پہلا گھونٹ مارے گا، ثانیہ پہلا گھونٹ مارے گی، اللہ اکبر، پہلا گھونٹ مارنے کے بعد نیچے والے ہونٹ پہ اتنا ورم آ جائے گا، لٹک کے زمین پہ گر جائے گا، اوپر والے ہونٹ کو پلٹ کے اتنا ورم آئے گا، پوچھ پہ گر جائے گا۔ شکل ایسی ہوگی جیسے خنزیر کی شکل ہوتی ہے، سور
شکل ہوتی ہے. اہل محشر پوچھیں گے اللہ یہ کون بدبخت لوگوں کی جماعت ہے, اللہ یہ کن بدبخت لوگوں کی جماعت ہے. آواز آئے گی یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہنے کے بعد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کی تھی. ڈرے اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرے. آج نوجوانوں میں اتنے خرافات ہیں کہ پوچھئے, جبکہ جوانی اللہ نے دی ہے سجدوں کے لیے. اب تو بولنا سبحان اللہ, یہ جوانی اللہ نے دی ہے سجدوں کے لیے. نماز پڑھیں, قیام کریں, لمبے سجدے کریں. کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جب بڑھاپا آتا ہے نا تو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, سجدے میسر نہیں ہوتے. نوجوانوں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جوانی میں سجدے کرو, اور نماز میں بڑا, جوانی کی نماز میں بڑا لطف آتا ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے نمازی کو, معلوم آپ کو, یاد رکھنا بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے, جن کی دنیا میں توتی بستی تھی, جن کی دنیا میں ٹنکے بستے تھے, اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کے قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے. قبریں پھٹ گئی, بے نام و نشان ہو گئے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. مگر آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے جن لوگوں نے اللہ رسول کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. جوانی میں سجدے کرو, جب سجدے کرتے کرتے بڑھاپا آئے گا, رات کی تنہائی ہوگی, رات کی تنہائی میں ہم نے دیکھا جب 70 کے آس پاس عمر پہنچتی ہے, کبھی پیٹھ میں درد ہوتا ہے, کبھی سر میں درد ہوتا ہے, کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے, مگر وہ کروٹیں بدل بدل کے رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں کہتا اللہ, کروٹیں بدلتا ہے اللہ, پھر کروٹ بدلتا ہے اللہ. رات کے آخری ٹکڑے میں نیند نہیں آتی, بڑی مشکل سے رات گزرتی ہے, اللہ اللہ کہہ کے راتیں گزرتی ہیں. مگر نوجوانوں یاد رکھنا, اللہ اللہ کہہ کے جب یہ راتیں گزرتی ہیں, کروٹیں بدل بدل کے جب یہ راتیں گزرتی ہیں, میرا کریم اللہ, میرا کریم اللہ, میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے میرا بندہ جب رات کے سناٹے میں, رات کی تنہائی میں اپنے بسترے پہ اللہ اللہ کہہ کے مجھے پکارتا ہے, کروٹیں بدل بدل کے اپنی راتوں کو گزارتا ہے. میری رحمت کو حیات دی ہے, ایک طرف سے جب دوسری طرف کو کروٹ بدلتا ہے, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور کہتا ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال دوبارہ ہے, بس اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. نوجوانوں اللہ سے توبہ کرو, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے دولت دی ہے چھپ کے زندگی گزارو, اللہ نے شہرت دی ہے چھپ کے زندگی گزارو. اکڑ بھی نہیں, ذرا سی دولت آ جاتی انسان, بولو ایمانداری سے ایسا ہے کہ نہیں ہے, تھوڑی سی دولت آئی پھٹا پھر ہے, اکڑ گیا. یاد رکھنا جو دولت پہ کرتے ہیں, میرے نور پہ بیٹھے ہیں, جو دولت پہ کرتے ہیں مرنے کے بعد ان کے جنازوں میں جایا کرو. توجہ ہے, جو دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں, جو دولت پہ پکڑتے ہیں, ذرا ان کے جنازوں میں جایا کرو, دیکھو وہ دولت کو کتنا ساتھ لے کے جا رہا ہے, دولت کتنے ان کے ساتھ میں جا رہے ہیں. اللہ نے اگر دولت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, غریبوں کا خیال کرو, مدرسوں کا خیال کرو, جو بھی تمہارے بس کی وہ کام کرو. مگر آپ یہ ہے کہ زکات بھی مکمل ادا کرو, زکات بھی مکمل ادا کرو. اچھا یہ جتنا بڑا مجمع ہے, ایمانداری سے بتاؤ مالدار ہونے کا نسخہ بتا رہے گا. مالدار ہونا برا نہیں ہے, اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو اسلام میں زکات کا تصور ہی نہیں ہوتا. سیدھی بات کرنے لگا, زکات کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بتاؤ مالدار ہونا چاہتے ہیں, ہاتھ اٹھائے, کون کون چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا, تو سب ذرا سب اٹھائیں ہاتھ, سب مالدار ہونا چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. ایک نسخہ چیلنج ہے میرا, لکھ کے دے سکتا ہوں, علماء کی موجودگی میں, خلیفہ تاج شریف میں لکھ کے دے سکتا ہوں.
آج کے بعد اپنے مال کی زکات نکالنا شروع کر دو, اللہ تمہیں مالدار بنا دے. مگر ایمانداری سے صحیح کہیں گا. مکمل, اگر 15 لاکھ ہے 15 لاکھ کی, 20 لاکھ ہے 20 لاکھ کی, 50 لاکھ ہے 50 لاکھ کی, 1 کروڑ ہے تو 1 لاکھ کی, حساب لگا کے بے ایمان مت ہو جانا. دیکھا تھا اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ حساب لگائے تو دیکھا کہ 3 لاکھ جا رہے ہیں تو دل بے ایمان ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھنا ایمانداری کے ساتھ زکات نکالو, بیوہ پریشان نہیں رہیں گی, وہ پریشان نہیں رہیں گی, جو یتیم بچے ہیں وہ پریشان نہیں رہیں گے, جن کا کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے, لنگڑے ہیں لونے ہیں پریشان ہیں, ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے, وہ پریشان نہیں رہیں گے. مگر حالت یہ ہے کہ مدرسوں کو بھی اگر دے رہے ہیں تو زکات بھی دے رہے ہیں. امداد کا معاملہ تو ختم کر دیا, زکات نہیں دے رہا تو امداد کہاں سے ادا کرے گا بھائی؟ امداد کہاں سے دے گا؟ زکات ادا نہیں ہے تو عجیب رہے آج ہماری نسلوں کا کتنا پرسنٹ ہے بھائی زکات, کتنا پرسنٹ ہے ذرا بولے بھائی, ہے نا سب کو معلوم ہے. 1 لاکھ میں کتنے ہو گئے؟ حساب بتائیے کتنے ہو گئے 1 لاکھ میں؟ پوچھا بولتے کتنے؟ اچھا وہ بھی 1 سال میں, اور 1 سال میں اگر ختم ہو تب بھی نہیں ہے. کتنا آسان ہے. اچھا وہ بھی طریقہ مالدار ہونے کا یہ بھائی, اللہ سے تجارت کر کے تو دیکھ, اور اس کو مال کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. مگر ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مدرسے غریب نہیں رہیں گے, ہمارے مدرسے سب مالدار ہو جائیں گے. ایمانداری سے زکات نکالنا شروع کر. مگر آج ہمارے بچوں پہ 1 لاکھ کے موبائل تو ہیں, مگر زکات مکمل ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بلڈنگ اگر ہو جاتی ہے تو پھر دوسری بلڈنگ تیار کرو, دوسری تیار ہو جائے, چوتھی تیار کرو, 5ویں تیار کرو. ایک گاڑی سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ حوش کی کھوپڑی بھرتی ہے, یہ بھرے گی. یہ جو حوش کی کھوپڑی ہے نا یہ بھرے گی. علماء سے پوچھئے کہاں بھرے گی؟ یہ قبر کی مٹی سے بھرے گی. یہ حوش کی کھوپڑی نہیں بھرتی دنیا میں. مکمل زکات ادا کرو, اللہ سے توبہ کرو. اور نوجوانوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں, میں پھر وہی پہنچانے لگا ہوں, شراب سے توبہ کرنا ہے, زنا سے توبہ کرنا ہے, جھوٹ سے توبہ کرنا ہے. اگر آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے ہیں, آج توبہ کر کے جاؤ جلسے میں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز ادا کریں گے. کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. بھائی کا سوال ہوگا, بھائی جا کے بیٹھ دو. کون بول رہا ہے بھائی؟ بتائیے سب سے پہلے قیامت میں سوال کیا کا؟ نماز کا. اچھا ہمارے جلسوں میں اللہ کا فضل یہ تو ہے کہ ہمارے قریب میں مسجد بھی ہے, مگر ہمارے جلسوں میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, ہمارے جلسوں میں یہ بھی کمیاں ہیں, ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہے, بہار بنگال اڑیسہ کے جلسوں میں اور وغیرہ وغیرہ ایک حضرت مجمع ہوتا ہے, بڑا مجمع ہوتا ہے, مگر کمی یہ کہ اتنا بڑا پنڈال لگائیں گے. کتنے کا لگایا بھیا؟ ابھی ہمیں جلسے سے آ رہے ہیں سیدھے بنگال سے, 1.5 لاکھ کا پنڈال, 1.5 لاکھ کا پنڈال تو ہم لگائیں گے, مگر اس میں 5,000 کا پنڈال الگ سے مسجد بنا کے لگانے کے لیے تیار ہے, تاکہ یہ مسجد کی جگہ ہو جائے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہو جائے. اور غیروں کے جلسوں میں پھر کہتے دیکھو ادھر کیا ہوتا ہے. یہ ہماری کمیاں ہیں. ہم اگر 1.5 لاکھ کا بڑا پنڈال لگاتے ہیں, وہاں ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں, انہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل پاتی, دقت ہوتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ حالات کو ہمیں بدلنا ہے اور جلسوں کے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ معیاری جلسہ ہے, بڑی طبیعت خوش ہوئی. اسٹیج پہ جب سے ہم آئے, اور ہم آنے سے پہلے بھی دیکھا, ایک جلسے کا انداز ہے. صدر جلسہ نے حکم دیا اپنے جلسے کے لیے, ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی. مختصر انداز میں نظامت, مختصر انداز میں نعت خوانی کا انداز کوئی بگڑا ہوا نہیں. آج سب کے سامنے, حالانکہ میں وہ ادھر جانا نہیں چاہتا, حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہماری نسلوں کو ہو کیا گیا ہے. ہماری نسلیں نئی نسلیں ہیں, وہ بس اپنے رنگ کا بلاتے ہیں, جو اپنے رنگ کا آیا وہ خرافات کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال علماء سے مشورہ لیجئے کہ صحیح نعت خوانی کون کرتا ہے, مؤدب انداز میں, ادب کے دائرے میں نعت کون پڑھتا ہے. نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے, دل کو سرور آتا ہے. اگر یہ
لیکن ناچنا شروع کر دو. مفتی شہریار صاحب نے کہہ دیا تو وہاں نا عجیب رنگ ہو گیا. مجھے بتایا میں اسی علاقے میں کہا کر, اس دن سے میں آج لوٹا ہوں. تو حضرت صاحب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کا مرڈر ہو جاتا. کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ شبیر برکاتی کو سمجھانے پہ مفتی صاحب نے سمجھایا تو ایک عالم دین کی زبان تھی, بڑے عالم تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ تھا, تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ہم نے اسٹیج سے بچایا, میں تو مفتی صاحب کو جان سے مار دیا. اگر ہماری قوم کا رہبر, ہماری قوم کا عالم ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہے تو وہ سمجھائے اور صحیح بات بتائے تو ہماری قوم کو پسند ہی نہیں. اس قوم کو تم نچوا لو, بس ممبروں پہ نچوائیے, سارے اس طریقے سے رومان خدا خدا کے ناچ رہے ہیں, یہی جلسے ہونے چاہیے. بولو سب بولیں یہی جلسے ہونے چاہیے. دوسرے لوگ وہابی دیوبندی اہل حدیث قادیانی وغیرہ وغیرہ سب لوگ کیا کہیں گے, بولو دیکھو ان کے جلسوں کا یہ حال ہے, جبکہ اللہ کا فضل ہے ہمارے جلسے بڑے معیاری ہوتے ہیں, ہمارے جلسوں کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے, ہمارے جلسوں کے موضوعات بڑے الگ ہوتے ہیں. مگر ہاں کچھ ہے جلسے اللہ کا فضل ہے وہ بھی نہیں ہوں گے, بڑا کنٹرول ہوا ہے. آنے والے وقت میں سب معاملات دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ بھی ٹھیک ہوں گے جو ایسے نافرمانی کرتے ہیں. جب عالم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اس بات سے بہت اثر پڑا ہے نقیبوں پر بھی, شاعروں پر بھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ادب کے ساتھ جلسہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم نہیں گستاخیوں کا دور ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تم مزے لے رہے ہو, تم ناچ رہے ہو, تم کود رہے ہو, بٹ ڈی جے کی دھمک مل جائے اور ناچنا مل جائے. ڈی جے کی فل فارم جانتے ہیں آپ لوگ؟ ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. جانتے ہیں ڈی جے بھائی صاحب, ڈی جے, ڈی سے ڈائریکٹ اور جے سے ڈائریکٹ, کوئی سمجھوتا نہیں. مگر نسلیں کود رہی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. ان کے بیٹے منبر نور پہ بیٹھے, سنو اور نوجوانوں توجہ سے میرے جملے سنو. مگر یہ گستاخیاں کل بھی ہو رہی تھی, پورا ڈالا گالیاں بھی, نہ جانے میرے نبی کو کیا کیا کہا, پتھر مارے, سرکار کی نالے نے بات بھر گئی خون مبارک سے. آپ کو سب کو معلوم ہے, سب نے سنا. مگر آج الگ انداز میں گستاخی ہو رہی ہے. ایک جملے میں سمیٹ کے ساری بات آپ کو دینے لگا. نوجوانوں میرے نبی کی شان پہ وہ بھونکتا ہے, توجہ ادھر خیال کرے, حسنین کے نانا کی شان پہ وہ بھونکتا ہے, وہ کتا بھونکتا ہے جس کی ماں ایک نہ ہو, جس کا باپ ایک نہ ہو. بات سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس کی ماں, اونچا بول کے بتائیں, جس کی ماں نیک نہ ہو, اونچا بولے, جس کی ماں نیک نہ ہو اور جس کا باپ, سب بولے ذرا اونچا بولے, جس کی ماں نیک نہ ہو, جس کا باپ ایک نہ ہو, وہ نبی پر بھونکتا ہے, وہ نبی کی عزت پہ انگلی اٹھاتا ہے. اور جس کی ماں نیک ہو, جس کا باپ ایک ہو, وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ نہ عزت کا آئے گی, نہ دولت کا آئے گی, کہ نہ عزت کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, اور بروزے حشر آقا کی محبت کام آئے گی. بروزے حشر, اور یہ میرے ساتھ, بروزے نبی کے پیار میں بھروسہ وہ پڑھ لیں, بروزے حشر آقا کے کام آئے گی. تو یہ گستاخیوں کا دور کوئی نیا نہیں ہے, پہلے بھی تھا, مگر اسلام کسی سے نہ مٹا ہے, ذرا اونچا بولا کریں, نہ کسی سے مٹا ہے نہ مٹے گا. اگر ایک چناؤ ممبر نور پہ علماء بیٹھے, سب کا ٹارگیٹ ہم کیوں؟ بھائی مقدمہ تو لوگوں نے ہم پہ بھی کرا ہے, حضرت ہم نے بھی جھیلا ہے اور ہو ہی رہے. علماء تو ٹارگیٹ ہیں, علماء نشانہ, مگر مذہب اسلام ہی ٹارگیٹ کیوں؟ کبھی خیال کیا گونڈا والوں, ٹارگیٹ اسلام کیوں, ٹارگیٹ مسلمان کیوں, ٹارگیٹ داڑھی والا کیوں, ٹارگیٹ ٹوپی والا کیوں؟ ہمیں معلوم نہیں. ہم فلائٹوں میں سفر کرتے ہیں, لوگ فلائٹ میں بھی گھور کے دیکھتے ہیں, یہ آیت کیوں؟ ہم صحیح بتا رہے ہیں. یہ زہر
توجہ ہے؟ اسلام کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، مگر ایک جملہ دینے لگا ہوں آپ کو، جسے دیکھو ٹارگیٹ ہم، جس بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جس کو بھی مانتا ہو، ٹارگیٹ مسلمان، ٹارگیٹ مذہب اسلام، ٹارگیٹ محمد عربی کا غلام، ٹارگیٹ مسلمان. پتا چلا کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. ایک بات بتا دیں، چور کی نظر ہوتی وہاں ہے جہاں مال ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یاد رہا، بولو جا کرو، کچھ باتیں سمجھ میں. چور کی نظر ہوتی وہاں ہے جہاں مال ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے